آج ہم ایران کی 5000 سالہ تاریخ کے ایک زبردست سفر پر نکل رہے ہیں، ایک ایسی سرزمین جس نے قدیم تہذیبوں کو جنم دیا، جہاں عظیم سلطنتیں بنی اور مٹ گئیں، اور جہاں ثقافتوں کا ایک حیران انگیز امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو آئیے اس شاندار تاریخ کے کچھ اہم اوراق پلٹتے ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر کوئی تہذیب 5000 سال تک سلطنتوں، فتوحات اور انقلابات کے اتنے تھپیڑے کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو ایران کی غیر معمولی لچک اور اس کی گہری تاریخی جڑوں کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ کہانی ہے ہر حال میں اپنی شناخت کو برقرار رکھنے کی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایران کی سب سے پہلی بڑی تہذیب یعنی ایلامیوں سے، جنہوں نے تاریخ کی پہلی عظیم فارسی سلطنت کی بنیاد رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ دیکھیں، ایلامی جن کا دارالحکومت سوسا تھا، وہ صرف ایک تہذیب نہیں تھے، وہ تو میسوپوٹیمیا اور ایرانی سطح مرتفع کے درمیان ایک ثقافتی اور تجارتی پل کی طرح تھے جو دونوں علاقوں کو جوڑتے تھے۔ اور پھر تاریخ کے میدان میں آتے ہیں خاخامنی، یعنی دنیا کی پہلی پارسی سلطنت، جس کی بنیاد سائرس اعظم نے رکھی تھی۔ یہ ایک ایسا تاریخی موڑ تھا جس نے نہ صرف ایلامیوں کے دور کا خاتمہ کیا، بلکہ دنیا کی پہلی حقیقی سپر پاور کی بنیاد بھی رکھ دی۔ سائرس کی حکمرانی کی سب سے خاص بات ان کی پالیسی تھی۔ رواداری اور انصاف پر مبنی یہ پالیسی اپنے وقت سے بہت آگے کی سوچ تھی، اور سچ پوچھیں تو یہی اس عظیم و شان سلطنت کی کامیابی کا سب سے بڑا راز تھا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ سائرس نے سلطنت کی بنیاد تو رکھ دی، لیکن اسے ایک منظم اور پائیدار نظام دینے والے دارائے اعظم تھے۔ ان کی جو انتظامی اصلاحات تھیں، انہوں نے ہی اتنی بڑی سلطنت کو کامیابی سے چلانا ممکن بنایا۔ اب کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ یہاں ہخامنشی سلطنت کا زوال ہوتا ہے اور ایک نئے غیر ملکی اثر و رسوخ کے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک جنگ میں شکست نہیں تھی، یہ ایک فیصلہ کن لمحہ تھا جس سے ایران کو یونانی حکمرانی کے ایک نئے دور میں داخل کر دیا، پہلے سکندر کے تحت اور پھر اس کے جانشینوں یعنی سیلوکی سلطنت کے ماتحت۔ یونانی اثر و رسوخ کے بعد ایک نئی مقامی ایرانی طاقت ابھری، اور وہ تھے ساسانی۔ انہوں نے نہ صرف فارسی شان و شوکت کو بحال کرنے کی کوشش کی، بلکہ اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور یعنی روم کو بھی چیلنج کر ڈالا۔ آئیے ایک بار پھر اس ٹائم لائن پر نظر ڈالتے ہیں۔ اب اس میں ساسانی دور بھی شامل ہو گیا ہے، جو ہمیں اسلام کی آمد سے پہلے کی فارسی تاریخ کی ایک مکمل تصویر دکھاتا ہے۔ یہ چند نکات ساسانی سلطنت کی عظمت کو واضح کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، رومی شہنشاہ کو قید کرنا اس دور میں یہ کوئی معمولی کامیابی نہیں تھی۔ اسی چیز نے انہیں ایک عالمی طاقت کے طور پر منوایا۔ اور پھر آتا ہے وہ موڑ جو ایران کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے، ساسانی سلطنت کا خاتمہ۔ یہ ایک بالکل نئے دور کا آغاز تھا۔ 7ویں صدی میں عرب فتوحات نے قدیم فارس کے دور کا خاتمہ کیا اور ایک نئے باب کی شروعات کی، جس کے بعد ایران اسلامی خلافت کا حصہ بن گیا۔ ایران کا اسلام قبول کرنا صرف ایک مذہبی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک گہری ثقافتی تبدیلی بھی تھی۔ اسی دور میں ایران اسلامی سائنس، فلسفے اور فنون کا ایک بہت بڑا مرکز بن کر ابھرا، خاص طور پر عباسی خلافت کے دوران۔ صدیوں کی اسلامی حکمرانی کے بعد ایران کو تاریخ کے کچھ تباہ کن حملوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ہر بار کی طرح اس نے راکھ سے اٹھ کر ایک طاقتور ثقافتی اور سیاسی نشاط ثانیہ کا تجربہ کیا۔ یہ ایک حیران کن تضاد ہے نا؟ منگول اور تیموری حملوں کی شدید تباہی کے بعد ایک غیر معمولی ثقافتی نشاط ثانی ہوئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تہذیب کتنی لچکدار اور مضبوط ہے۔ اب یہ سال یاد رکھنے والا ہے، 1501 عیسوی۔ یہ ایران کی جدید شناخت کی تشکیل میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا، جب شاہ اسماعیل اول نے صفوی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ صفویوں کی میراث بہت گہری اور دیرپا ہے۔ انہوں نے ایران کی جو منفرد مذہبی اور قومی شناخت تشکیل دی، اس کے اثرات آج بھی واضح طور پر محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ اب ہم 20ویں صدی میں قدم رکھتے ہیں۔ آئیے ان انقلابی واقعات کا جائزہ لیتے ہیں جنہوں نے آج کے جدید ایران کی شکل و صورت طے کی۔ یہ ٹائم لائن ہمیں صفوی سلطنت سے لے کر سیدھا جدید اسلامی جمہوریہ کے قیام تک کا سفر دکھاتی ہے۔ یہ ایران کی تاریخ کے ایک اور ہنگامہ خیز اور تیزی سے بدلتے ہوئے دور کی نشاندہی کرتا ہے۔ جدید ایران کی تاریخ انہی واقعات سے بھری پڑی ہے، انقلاب سے لے کر تباہ کن جنگ تک، اور پھر علاقائی سیاست میں اس کے موجودہ کردار تک۔ یہ سب مل کر اس کی پیچیدہ حقیقت کو بیان کرتے ہیں۔ تو سلطنتوں، فتوحات اور انقلابات کے طوفانوں سے گزر کر ایران آج یہاں تک پہنچا ہے۔
اس کی تاریخ گہری، پیچیدہ اور لچک سے بھری ہوئی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس کا اگلا باب کون سی قوتیں لکھیں گی؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں اس کی طویل اور سبق آموز تاریخ پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔